اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور ہم اسی کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن شریف میں وہ اس سے اپنے لیے بہتر نہ سمجھے بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 50,000 کما کے 50,000 خرچ کر دو، یہ نہیں، یعنی کچھ تو خرچ کراؤ، اللہ کی راہ میں۔ آج 100 روپے خرچ کراؤ گے تو کل کو 1,00,000 ہو جائے گا تو 500 خرچ کراؤ گے، یعنی تھوڑا بہت ہاتھ آدمی کھولے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کنجوسی کر رہے ہیں اپنا مال خرچ کرنے میں تو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ کسی کے لیے کہو گے تو کہے گا بتا مصیبت کیسے، تو مال کے لیے مصیبت بتا پڑے ہو۔ ان قریب جو مال ہے اور ہم اس میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر رہے ہیں، صرف اپنے لیے ہی جمع کر کے رکھ دیا ہے، نہ فقیروں کا حصہ نکالنا ہے، نہ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، یا ویسے بھی خیرات وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، تو سب مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر رہے ہیں بالکل بھی، اور سب مال ہم اپنا جمع کرے پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ مصیبت ہے۔ یہی مال ان کا طوق بنایا جائے گا اور وہی پورے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے ان مشرکین کے لیے بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں جھول رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ جب کسی قوم میں کھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں کھلم کھلا، تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مکروہات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر بھی نازل نہیں کیے ہوتے۔ مکروہات یعنی جو وہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا جسے تم پسند نہیں کرتے۔ دوسری بتائی ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگ دستی، قحط سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کہ سبھی کی دکان ہے، ناپ تول میں کمی یہ بھی ہو گیا جیسے ہم مزدور ہیں، مزدور کو کام کرنا چاہیے جو ایک دن میں پورا بیگھا نہ رہنا چاہیے، اب تم نے آدھا بیگھا یا پون بیگھا، تو بہت ناپ تول میں کمی ہوئی گئی۔ اب دودھ ہے تو دودھ میں پانی ملانا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ یعنی جب بھی یعنی جو چیز ہے اس کی قیمت تم پوری لے رہے ہو اور اس کے لیے کم دے رہے ہو، یعنی اس کے مطابق نہ دے پا رہے ہو قیمت کے برابر، تو یہ ناپ تول میں یہی ہے۔ تو فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پہ تنگ دستی، یعنی پیسہ ہوگا پھر بھی تمہیں لگے گا ہم غریب ہیں، ہم پریشان حال ہیں، اور تنگ دستی قحط سالی، قحط سالی یعنی سوکھا پڑ جاتا ہے۔ تو قحط سالی کا مطلب یہ ہے جب تمہیں بارش کی ضرورت ہو گئی تب بارش نہ ہو گئی، اور جو تمہارے پکے ٹھاڑے ہوئے ہیں گیہوں یا مکہ تب بارش ہو گئی، یعنی جب ضرورت ہو ہمیں بارش کی تب نہ ہو، اور جب ضرورت نہ ہو تب ہو گئے تو یہ مصیبت ہے۔ جب ہمیں ضرورت ہو تب بارش ہوئی تو سمجھ لو رحمت ہے، اب ضرورت نہ ہے تب نہ ہوئی تو سمجھو تب رحمت ہے۔ تو یہی ہے۔ اور ظالم حاکم یعنی بادشاہ مقرر کر دے گا جو تم پر ظلم کرے گا، پھر کہو گے اللہ تعالیٰ ہماری سنیے نہ رہا ہوا، تو یہ سب کمیاں ہم لوگوں میں جب پیدا ہو جائیں گی نا تب اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مقرر فرماتا۔ اور تیسری بات ہے جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، زکوٰۃ آدمی نہ دے رہا، زکوٰۃ خالی وہی نہ ہے زکوٰۃ ہی دے، اور عشر وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی عشر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے، جتنا تم چاہ رہے ہو اتنا تمہارے کھیتن میں نہ ہو پاؤ، کم ہو پاؤ، نہ ہو تو لیلے کا کھائی جائیں گے، کچنا ہو تو گئیے کھائی جائیں گے، یعنی یہ کمی ہوتی ہے۔ اگر زمین میں چوپائے نہ ہوں، چوپائے اور جانور اور پرندے نہ ہوں تو کبھی ان پر بارش نہ برسے، یعنی ہم گناہ کر رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ بارش کسی کی وجہ سے کر رہا ہے، چوپائے اور پرندوں کی وجہ، ان نے بیچاروں نے کہا گناہ کرو، بے تو گھر کی اچھائی کے لیے پیدا اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ ہمیں اچھا لگے، سویرے کو اٹھا تو چرنجیاں سویرے کو چہچہاتی ہیں کتنا اچھا لگتا، اور رات میں کیڑا بولتا تو کتنا ڈر لگتا ہے اس میں، اور صبح کو چڑیاں اٹھ جاتی ہیں، سویرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں وہ۔ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، زبان سے تو کہہ دیا مگر ہم مان نہیں رہے ہیں اس کے لیے، تو عہد کو توڑتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں وہ تم مسلط ہو جائیں گے، تم سے حاوی رہیں گے، جو ان سے ان کا مال اور دولت چھین لیتے ہیں،
چھیننے کا مطلب جائے نہ آئے کہ تم بیچ میں رستہ میں سے لوٹ لے. اب مقدمہ کیا تھا، ہمارے 20,000 روپے لا گئے اور باؤ کے 20,000 روپے لا گئے، تو یہی مال لوٹنا ہی ہے. یعنی جا رہا مال تو جا رہا ہے تمہارے دشمن پہ. کہ جب کوئی قوم اللہ اور رسول کے عہد کو توڑتی ہے، اس کے حکم کو توڑتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، تو اس پر اس کا دشمن مسلط ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دشمن اس سے طاقتور ہو جاتا ہے اور ان سے ان کا مال کو چھین لیتے ہیں. اور جس قوم کے فرما روا حاکم بڑے لوگ کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کرتے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے خوف پیدا ہو جاتا.